ویڈیو میں جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو پولیس کی انہدامی کارروائی کا ایک منظر ہے۔ جموں اتھارٹی کے ہدایت پر انہدامی کارروائی کرنے پہنچی جموں کی پولیس یہ کسی دہشت گرد یا ڈرگ مافیا کے مکان کو نہیں توڑ رہی ہے، بلکہ ایک ایسے صحافی کے مکان کو توڑا جا رہا ہے جو صحافی مسلسل اپنی جان اپنی مال کی پرواہ کیے بغیر جموں کے عام لوگوں کے مسائل کو اٹھا رہے تھے۔ بھارت میں جو بلڈوزر راج ہے ایک بڑا خطرہ بن کر نمودار ہو گیا ہے، ایک ٹول ہو گیا ہے اپنے مخالفین یا اپنے سیاسی دشمنوں یا پھر سیاسی فائدے کے لیے بلڈوزر کا استعمال کرنا۔ کل تک یہ بلڈوزر مسلمان، غریب اور پسماندہ لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہا تھا اور یہ پوری سول سوسائٹی خاموش پڑی ہوئی تھی۔ آج سول سوسائٹی خاموش، آج خود سول سوسائٹی اس کی زد میں ہے۔ عرفہ احمد نامی صحافی کے گھر کے توڑنے کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، دراصل یہ بتاتا ہے کہ بلڈوزر راج بھارت میں ایک انتقامی کارروائی ہی نہیں بلکہ ظلم و زیادتی، ناانصافی کا ایک استعارہ بن گیا ہے۔ اب دیکھیں، تصویر میں دیکھیں کہ مکان کے منہدم ہونے کے بعد عرفہ احمد اپنے گھر اپنے اس مخدوش اور ٹوٹے ہوئے مکان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی بے بسی کا رونا رو رہے ہیں۔ دو سوال ہیں کہ آخر عرفہ احمد کا قصور کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کے باوجود پولیس جب چاہے جس کا مکان چاہے توڑ دیتی ہے، آخر اس پہ انگشت کیوں لگے؟ ٹیلی گراف کی خبر کے مطابق کہ عرفہ احمد جو ٹیلی گراف کی خبر کے مطابق عرفہ احمد ایک ڈیجیٹل نیوز پورٹل نیز سحر انڈیا کے نام سے ایک چینل، یوٹیوب چینل، ویب سائٹ چلاتے ہیں۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ مقامی لوگوں کے گھروں کو، مقامی مسائل، مقامی لوگوں کی بات چیت اور پولیس جو حکومت کی انتظامیہ ہے اس کے خلاف کھل کر رپورٹنگ کر رہے تھے اور انہیں بار بار دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی، اس کی وجہ سے توڑا گیا ہے۔ خود عرفہ احمد نے صحافیوں کو بتایا کہ پولیس نے انہیں کوئی بھی نوٹس جاری نہیں کیا ہے، لیکن اس پس منظر میں ایک اور تصویر آئی ہے جموں کشمیر سے۔ عرفہ احمد کی ایک تصویر آئی ہے۔ عرفہ احمد کو ایک ضعیف شخص اب ایک مکان کی دستاویز سونپ رہے ہیں۔ وہ ضعیف شخص مسلم سماج سے نہیں ہے، ایک شخص غیر مسلم خاندان سے ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظالموں، تم کیا کر رہے ہو؟ تم بے قصوں، بے غریبوں، مزدوروں کے مکان کو توڑ رہے ہو، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اور وہ بولتے ہیں کہ اگر تم 5 مربع کا مکان توڑو گے تو ہم عرفہ احمد کو 10 دیں گے، اگر تم 10 مربع کا مکان توڑو گے تو ہم 15 دیں گے۔ یہ بتاتا ہے کہ اس سماج کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو حقیقت کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب غیر قانونی ہے، کوئی انصاف کے تحت نہیں بلکہ ظلم اور انتقامی کارروائی کے تحت ہو رہا ہے۔ اس طرح کی کوششوں کو، اس طرح کی آوازوں کو سماج میں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ یہی لوگ ہیں جو چراغ بن کر اس اندھیرے میں امید کی کرن روشن کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کے لوگ نہ ہوں تو سمجھ لیجئے کہ سماج کس قدر اندھیرا ہو چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے بھائی کو نا ان کی پیٹھ نہیں لگنے دوں گا۔ میں نے آپ سے بار بار بولا میں بھیک مانگ کے بھی ان کا گھر بنواؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ 5 مرلے کا پلاٹ میں نے سوچا تھا، چلو بہت کچھ سوچتا آدمی، میں آج اپنے بھائی کو اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے دلوا رہا ہوں اور ریٹرن میں بھی دوں گا، اور میں ریٹرن میں بھی دوں گا۔ یہ 3 مرلے کا پلاٹ توڑے نا، میں 5 دوں گا۔
सालों 5 तोड़ो मैं 10 दूंगा, लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर, ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। हम बोलता हूँ कि बीजेपी वालों तुम सालों मर जाओ, तुम्हें कीड़े पड़े कुत्तों, मर जाओ तुम। और उमर अब्दुल्ला सरकार से मेरी यही है कि तू तो भैया रिजाइन ही दे दे, तेरे से अच्छा काम तो ये साला जानवर कर ले। आज इस देश में हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है ना, ये तरीका ठीक नहीं है। ये भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। मेरा भी गिरा दो सालो, मेरा भी गिरा दो, मर जाओ, मर जाओ तुम, मर जाओ सालो, मर जाओ। मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे बच्चे जिए, ये मत सोचना जब बेघर हम हैं, जिंदे हैं, और भी आएंगे, सब कुछ होगा। और मैं अपने भाई को, ये बहुत बड़ा तमाचा है तुम्हारे मुंह के ऊपर। सामने आई है और आप देख सकते हैं कि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा जो है वो उन्हें देना चाहते हैं कि वो वहाँ पे अपना आशियाना बना सकें, जो कि कल का पूरा उजड़ चुका है। यहाँ पे आया है, बेटी के हाथों से जो है वो जमीन बेटी का के टुकड़ा हाथों जो से है वो अरसाज डैम को जो है वो देना चाहते हैं। यहाँ पे देना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लाट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को ये अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ, और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लाट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो मैं 10 दूंगा, लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर, ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए, बेघर हो गए। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो अपने बच्चा जो बोलना बोल। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये जो सिचुएशन होती है ना, ये किसी के साथ भी हो सकती है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी पर्सनली कि मैं भैया की छोटी बहन हूँ। ना सिर्फ मैं, हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स और जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, उन सभी, वो सभी अरफाज भैया के साथ हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे पर्सन है पर्सनली। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। और पर्सनली आप खुद देख सकते हो कि टेंशन नहीं लेनी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जहाँ मेरी पब्लिक साथ है, जम्मू के मैं तो यही